اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنتا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے شادی بیاہ کے سلسلے میں جو خرابیاں ہم مسلمانوں کے اندر آئی ہیں اس کی نشاندہی کر دی گئی۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج کے اندر فضول خرچ اور اسراف کے اندر ایک رسم بھی ہے، رسم کی رسم، انگیجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کے اندر بری طرح لازمی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور اب تو یہ دیکھا گیا ہے کہ رسم کے نام پر ایسی فضول خرچیاں، ایسی بڑی بڑی دعوتیں اور ایسے ویڈیوگرافی اور ایسی تقریبات منعقد ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کو نکاح یا عقد نکاح کی تقریب کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ انگیجمنٹ صرف بات چیت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پہ شادی سے پہلے منگنی ہو جایا کرتی ہے۔ لڑکے کے ذمہ دار اور لڑکی کے ذمہ دار آپس میں بات کرتے ہیں اور لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کو معلوم کر لیتے ہیں۔ جب دونوں کی رضامندی ہو جاتی ہے تو اسی کو منگنی کہا گیا اور اسی کو رضامندی کہا گیا۔ جب لڑکا اور لڑکی راضی ہو جاتے ہیں تو ایک تاریخ کو فکس کر کے دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے۔ یعنی لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ بے فلاں کے لڑکے کا نکاح آپ سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ لڑکی جب یہ کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے، اور یہی بات لڑکے کے سامنے دہرائی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کی صاحبزادی کا نکاح آپ سے اتنے روپے مہر کے عوض میں کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو قبول ہے کیا؟ لڑکا قبول کرتا ہے، اسی کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ اتنا اس قدر مختصر ہمارا نکاح اسلام میں ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل تو پہلے تو اس قدر رشتے ڈھونڈنے میں دیری لگ جاتی ہے کہ برسوں نکل جاتے ہیں، اور دوسری چیز منگنی کے نام پر بڑی بڑی دعوتیں ہو جاتی ہیں۔ پھر منگنی کے بعد رسم کے نام پر، انگیجمنٹ کے نام سے ایک فنکشن ہال بک کر دیا جاتا ہے۔ 200 300 بلکہ مسلم معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ 3,000 لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے، اور مختلف قسم کے پکوان اور مختلف قسم کے ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ رسم ہونے کے بعد پھر نکاح کا الگ سے ڈیٹ فکس کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں۔ جب رسم ہو جاتا ہے لڑکا لڑکی کا، اب وہ آپس میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم آپس میں میاں بیوی بن گئے، دلہا دلہن بن گئے۔ رسم ہونے کے بعد آپس میں ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں بات چیت بھی ہو جاتی ہے، آپس میں میسیجوں کا تبادلہ بھی ہو جایا کرتا ہے، اور عید برات کے موقع پر آپس میں تحائف بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی بے شرمی کے تمام مظاہرے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کان کھول کر یہ بات سنیں کہ رسم کرنے کی وجہ سے وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں اجنبی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہی رہتے ہیں۔ ان کے درمیان شوہر بیوی کا رشتہ نہیں ہوا کرتا ہے، ان کے درمیان آپس میں میاں بیوی کا درجہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب تک آپس میں ایک دوسرے کے قبول نہ کریں دو گواہ کے روبرو، اس وقت وہ اجنبی مرد، اس وقت تک یہ لڑکی اجنبی عورت ہی بنی رہتی ہے۔ آپس میں ملاقاتیں کرنا، آپس میں فون پہ بات کرنا، آپس میں فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے میسیجوں کا تبادلہ کرنا، یہ سب کا سب حرام ہو جایا کرتا ہے۔ جس طرح کسی اجنبی لڑکی سے یا کسی اجنبی لڑکے سے بات کرنا حرام، دیکھنا حرام، میسیجوں کا تبادلہ حرام، اسی طریقے سے رسم کرنے کے بعد بھی جب تک نکاح نہ ہو جائے یہ آپس میں الگ الگ ہی رہتے ہیں۔ لیکن رسم کی رسم نے ہم کو اس قدر تباہی تک
پہنچا دیا ہے. ہم یہ تمام کام گزرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا سا کام کر رہے ہیں یا جائز کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور بعد کے خیر القرون کے زمانے میں اور آج بھی جہاں دینی ماحول ہے، دینی تعلیم و تربیت کا رواج ہے، وہاں اچھا انتظام ہے کہ آپس میں نکاح کر دیا جاتا ہے. نکاح کرنے کے بعد اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا لڑکا ملازمت کی وجہ سے کہیں باہر ہے یا لڑکی کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی ہے تو نکاح کر کے چھوڑ دیتی ہیں آپس کے اندر. لڑکی اپنے گھر میں رہتی ہے اور لڑکا اپنے مقام پہ رہتا ہے، لیکن بہرحال آپس میں میاں بیوی رہتے ہیں. جب چاہے بات چیت کر سکتے ہیں، جب چاہے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. جب لڑکا ملازمت سے واپس آ جاتا ہے یا مجبوری دور ہو جاتی ہے تو اپنی بیوی کو لے جاتا ہے. اس کو رخصتی کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں حضرت عائشہ کا واقعہ ہم کو ملتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے 3 سال کے بعد رخصتی عمل میں آئی. بس اس قدر گنجائش ہے کہ رسم کے بجائے ہم آپس میں نکاح ہی کر دیں، یہ بہتر ہے. نکاح کرنے کی وجہ سے وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، اور جب جی چاہے میاں صاحب اپنی بیوی کو یا اپنے دلہن کو لے جا سکتے ہیں. نکاح کے بغیر صرف رسم کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے داماد بن گئے یا یہ ہماری بہو بن گئی، یا لڑکا کا یہ خیال کہ وہ میری بیوی بن گئی، یا لڑکی کا یہ خیال کہ وہ ہمارے ہسبینڈ اور شوہر بن گئے، اور ایک میاں بیوی کی طرح تعلقات قائم کرنا، آپس میں ہنسی مذاق کرنا اور دوسرے قسم کے رسم و رواج کا انجام دینا، یہ سراسر حرام ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. شروع میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنائی تھی کہ سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں اس قدر سادگی کے ساتھ ہوتی تھی کہ ظہر میں بات چیت ہو گئی اور عصر میں نکاح ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو خاتون جنت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے 2-3 ان سے سوالات کیے، مہر کے بارے میں پوچھا اور دیگر باتیں پوچھی. بس چند گھنٹوں کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. اس کے اندر بھی صبح بات چیت ہو گئی، شام میں نکاح ہو گیا یا اسی محفل کے اندر نکاح ہو گیا. اس قدر سادگی کے ساتھ نکاح انجام دیے جاتے تھے. نہ تو کوئی رسم تھا، نہ تو کوئی رواج تھا، نہ تو کوئی بڑی جو ہے دعوتوں کا سلسلہ چلا کرتا تھا. بلکہ ہم نے کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ صحابہ کرام نکاح کے لیے اس قدر تیاری کرتے تھے جس قدر ہم جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں. جمعہ کی نماز کے لیے ہم ذرا پہلے سے فکر کر لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھے سے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ اول وقت مسجد کو پہنچ جاتے ہیں. صحابہ کرام کے نکاح کی تیاری بس اسی قدر ہوا کرتی ہے. لیکن ہمارے زمانے کے اندر جو نکاح جو شادیاں ہوا کرتی ہیں، یہ رشتہ ڈھونڈنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ادھر ماں باپ بھی پریشان لڑکے کے، ادھر لڑکی کے ماں باپ بھی پریشان. گویا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے، کوئی بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسم و رواج کو شریعت کا ایک حصہ بنا لیا یا سماج کا ایک حصہ بنا لیا، جس کی وجہ سے یہ تمام ٹینشن، یہ تمام سر کے درد ہمارے پیروں پر آ کر گر گئے. ورنہ اگر ہم سنت نبوی کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نہ کوئی قسم کا ٹینشن، نہ کوئی قسم کا غم، نہ کسی قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اور آسانی کے ساتھ نکاح جیسے فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.